السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہونے لگی، اب سمجھو نبوت آنے والی ہے۔ حالانکہ ہر پیغمبر کو پیدائشی طور پر پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے، اعلانیہ طور پر اب آپ کو نبوت آنے والی ہے۔ آپ سب سے خاموش رہنے لگے، دور دور رہنے لگے، خاموش رہنے لگے۔ اماں جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات آپ کے اوپر، دین کے اوپر، آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، تو آپ خاموش رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایسا کیا، جو جبل نور، جو غار حرا، جو پہاڑ میں غار ہے، کچھ کھانا کچھ اپنا پکا لے کے گھر میں تیار کرا لے کے، پانی تھوڑا رکھ لے کے چلے جاتے تھے۔ صبح گئے تو وہاں پر تنہائی میں، خاموشی میں بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھی صبح جا کے شام میں آ جاتے تھے، کبھی کبھی ایک دن، دو دن رہتے غار حرا، اکیلے، تنہا، خاموش، ایک لو لگا کر اللہ کی طرف۔ ایک دن ایسا ہوا، اچانک غار میں روشنی آ گئی، روشنی چمکنے لگا۔ آپ ایک دم پریشان ہو گئے، دیکھے تو سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور قرآن شریف کی وہ پہلی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اٹھو پڑھو۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو مفسرین یہاں بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا اور علم منتقل ہو گیا۔ خیر یہ واقعہ ہوا، پھر آپ وہاں سے گھر پر آئے۔ آنے کے بعد اماں جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ سنایا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کوئی تھی تو اماں جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو جاڑا آنے لگا، آپ کمبل لا کر کمبل اڑائے اور اپنے مانڈی پہ آپ کا سر رکھ کر آپ کو تسلی دیتے ہوئے، سر سہلاتے ہوئے، سر دباتے ہوئے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ ایک دم زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ پھر آپ کے قریب میں کوئی 2-4 گھر کے آگے ایک یہودی رہتا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، اس کو بلائے، ذرا دیکھو بھائی کیا ہو رہا، کیا ہے۔ وہ دیکھا، پوری بات سنا، سن کے اس نے کہا کہ آپ جو ہے نبی بننے والے، ہم نے ہماری کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسا ایسا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایمان لایا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ 10 سال کے تھے اور آپ نے ایمان لایا۔ اب دین دھیرے 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 آگے بڑھ رہا ہے، ابھی گھروں گھروں میں چل رہا ہے دین۔ پھر اس کے احکام آنے لگے، ابھی نماز وغیرہ تو نہیں آئی، وہ تو معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے دن جب آسمانوں پہ گئے تو وہاں پر آپ کو تحفہ ملا نمازوں کا۔ ابھی دین آیا، اور یہ دین ابھی عام لوگوں میں نہیں پھیلایا گیا، ابھی دھیرے دھیرے گھروں گھروں میں چل رہا۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب عام لوگوں میں پھیلاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، تمام لوگوں کو وہاں جمع کر کے آپ نے فرمایا اگر میں یہاں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ لوگ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں؟ سب کے سب کہنے لگے ہاں ہاں ہم ضرور یقین کریں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو آج ایک اور سچ بولنے والا ہوں، سن لو۔ یہ تمام بدھوں کو جو مانتے ہیں، نہیں، اللہ صرف ایک ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، ہم کو تم کو سب کو بنایا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام بدھوں کی عبادت چھوڑو۔ کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ نہیں مانے، یہاں سے سلسلہ چلتا رہا۔ انشاءاللہ پھر میں یہاں سے آپ کو آگے سنانے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ، میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور میرے لیے کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔